آپ کو عادت ڈالنی ہے بات ماننے کی, اور وہ یہ گرین سٹینڈز ہوتے ہی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, اچھا یہاں نہیں یہاں بیٹھ جائیں, آپ اٹھ کے پیچھے چلے جائیں, اچھا آپ اس ٹائم پر چائے نہیں پئیں گے, آپ اس ٹائم پر یہ نہیں کریں گے, اور وہ بہت رسپیکٹ اور ریگارڈ میں ہر چیز بتائی جا رہی ہوتی ہے. کانفیڈنس رکھیں اپنے کاؤنسلر پر کہ اگر میں کچھ لیفٹ رائٹ چیز کر رہا ہوں اور بات میرے کاؤنسلر تک جاتی ہے تو ون ون سچویشن ہے. اگر مسئلہ ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا, آپ بھی خوش ہو جائیں گے, ہم بھی. پیشنٹس کو بھی وڈرال ہوتا ہے باقاعدہ, اور پیرنٹس کو بھی وڈرال ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ کانسیپٹ اتنا سمجھنے والا ہے کہ پیشنٹ اور پیرنٹس دونوں کو ایک دوسرے کے پچھلے رویوں کا وڈرال ہوتا ہے باقاعدہ. جو ہمیشہ فالو اپ کا علاج ہوتا ہے نا, یہ بڑا علاج ہوتا ہے. یعنی آپ ایڈمیشن میں صرف زیادہ نقصان کو چھوٹے ٹائم میں سمیٹتے ہیں, یعنی جو بھی آپ کو اس کے لیے جگاڑ کرنا پڑے, جو بھی کرنا پڑے, آپ ایڈمیشن میں صرف ڈھیر سارے نقصان کو کم ٹائم میں سمیٹ دیتے ہیں. بیماری پرانی ہوتی ہے اتنی زیادہ, اور 100 دن میں لگ رہا ہوتا ہے بس کام ختم. جو صحیح علاج ہوتا ہے وہ ہوتا ہی آؤٹ ڈورس میں جا کر شروع ہے, کیونکہ نشے کی بیماری کا علاج ہی آؤٹ ڈور میں ہوتا ہے. جب ایک پیشنٹ اویلیبل ہو جائے ہیلپ کے لیے, جب اس کی سینٹی جو ہے وہ انٹیکٹ ہو جائے تھوڑی بہت, جب وہ ریسیونگ اینڈ پر ہو, جب آپ اس کو کوئی بات سمجھا رہے ہو تو وہ سمجھ رہا ہو, نہ کہ وڈرال کی تکلیفوں میں ہو, نہ کہ ہم سے ناراض اداس نظر آ رہا ہو کہ جی مجھے گھر بھیجیں, آپ نے مجھے رکھا ہوا ہے. فیملیز کچھ ایسے کام کرتی ہیں جس کے نتیجے میں پیشنٹ میں بہتری آتی ہے, لیکن اس میں کچھ ہی دن کے بعد ہوتا پتہ کیا ہے جو ہماری آبزرویشن میں آتا ہے, جن رویوں سے بہتری آئی ہوتی ہے نا, سب سے پہلے فیملی وہ رویے چھوڑ دیتی ہیں. سب سے پہلے فیملی وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے جن سے بہتری آئی ہوتی ہے. ریگولرلی آنا, شروع میں ملنا, آ کر ایک ٹھوس میسج دے کر جانا, ان کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا, ان کی کوئی بات نہ ماننا, ان کے ساتھ شفقت کرنا, یعنی یہ ساری چیزیں شروع میں فیملی کرتی ہے. ظاہر ہے وہ اور تو کچھ کر نہیں سکتی زیادہ, لیکن جیسے ہی ان کو ان کا پیشنٹ تھوڑا سا بہتر ہوتا نظر آتا ہے تو کچھ فیملیز میں یہ پیٹرن دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ پھر وہ رویے کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جو رویے آپ کو شروع میں سکھائے جاتے ہیں نا کہ ایسے ڈیل کرنا ہے اپنے پیشنٹ کو, وہی رویے اینڈ تک چلیں گے, وہی رویے گھر جا کر بھی چلیں گے, کیونکہ جن چیزوں سے نتائج ملتے ہیں ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک ڈاکٹر نے اینٹی بائیوٹک لکھی اور بولا ہے کہ 7 دن کھانی ہے کم سے کم. 3 دن کے بعد ذرا حالت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں, ایڈکشن میں بھی سیم یہی چیز ہوتی ہے کہ جب آؤٹ ڈورس میں جاتے ہیں پیشنٹس تو خود بخود دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں کہ اب میں بہتر ہو گیا ہوں, حالانکہ وہ بہتر کسی کے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں, کسی سبسٹنس کے ساتھ, کسی دوائی کے ساتھ. اگر تو دوائی ان کو سوٹ نہیں کر رہی تو اس کے اور طرح کے رویے ہوں گے اس بندے کے, کہ ان کو کچھ ایکسٹرا پیرامیڈل سمٹمز ہوں گے, کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے جس سے پتہ چلے گا کہ یہ دوائی مجھے سوٹ نہیں کر رہی. تو جب بھی آپ کوئی ایسا رویہ اپنائیں جس کے نتیجے میں کوئی تبدیلی آئے اور وہ تبدیلی اچھی ہو, تو وہ رویہ بالکل نہ مائنس کریں. اس رویے پہ بالکل بھی آپ کوئی کمپرومائز نہ کریں, کیونکہ ذرا سا آپ اسٹرکچر سے باہر ہوتے ہیں نا تو نتائج بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. ذرا سا اسٹرکچر سے باہر. یہ میں اپنی ایگزامپل مطلب اپنی ایکسپیرینس سے بھی یہ بتا رہی ہوں کہ جب کبھی ہم نے بھی اسٹرکچر سے لیفٹ رائٹ ہونے کی کوشش کی ہے, اس کے بعد کوئی خرابی ہوتی ہے اور ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہم کر سکتے. کبھی کبھار کوئی پیشنٹ بہت ہی اچھے جا رہے ہو تو آپ ان کو انیبل کر دیتے ہیں کہ کبھی بھی اسٹرکچر سے باہر نہیں ہوتے, چاہے اچھے دن چل رہے ہوں ریکوری میں, چاہے اچھے دن نہ چل رہے ہوں. آپ ایک ہی چیز کو پکڑ کر رکھتے ہیں اور وہ اسٹرکچر ہے کہ اگر بکس آپ کو سرٹن طرح سے پرفارم کرنے پر کہہ رہی ہیں تو آپ کو انہی کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا چاہیے.